مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات کی روشنی میں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال زندہ ہیں۔ اس کے بارے میں احادیث کریمہ اور ائمہ اعظام کے بہت سے اقوال جیسا کہ آپ لوگوں نے سن لیا، اب ہم چند واقعات بیان کرتے ہیں جن سے یہ بات اچھی طرح واضح طور پر اور روشن ہو جائے گی کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں۔ آئیے بیان شروع کرنے سے قبل ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ راہ گلبشینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں ایک مرتبہ درود پاک کی نذرانہ تحفہ پیش کرے اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علامہ سمہودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا بی افواری دار المصطفیٰ صفحہ نمبر 1466 میں تحریر فرماتے ہیں، سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ جو عادل بادشاہ اور بڑے متقی تھے، ان کی رات کا بہت سا حصہ تہجد کی نماز کے بعد وہ سوئے تو خواب میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی نصیب ہوئی۔ سرکار نے دو قیری آنکھوں والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ بادشاہ نے گھبرا کر اٹھا اور وضو کیا، اور جب کچھ نوافل پڑھ کر دوبارہ سوئے تو پھر بھی انہی وہی خواب دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ بادشاہ نے پھر بیدار ہو گئے، وضو کیا، تیسری بار پھر کچھ نوافل پڑھ کر سوئے تو پھر وہی خواب دیکھا اور اٹھ کر فرمایا کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ رات ہی کو فوراً اپنے وزیر کو بلایا جو نیک اور صالح آدمی تھے، نام جمال الدین بتایا جاتا ہے۔ ان کو سارا واقعہ بتایا۔ وزیر نے کہا اب تاخیر کرنے کا موقع نہیں ہے، فوراً مدینہ منورہ کی چلیے، مگر اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی۔ وزیر اور 20 مخصوص خادموں کو ساتھ لے کر تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر بہت سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا، اور دن رات چلتے رہے، یہاں تک کہ 16ویں روز مثل مدینہ طیبہ پہنچے اور شہر کے باہر غسل کیا اور بہت ہی نہایت ادب و احترام سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جنت کی کیاری میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا۔ پھر نہایت متفق ہو کر بیٹھے، سوچتے رہے کہ اب ہم کیا کریں۔ وزیر نے اعلان کیا بادشاہ نور الدین زیارت کے لیے آئے ہیں اور بہت سے مال اپنے یہاں ہمراہ کے سب لوگوں کے لیے تقسیم کرنے کے لیے لائے ہیں، لہٰذا ان سے ملاقات کریں۔
اس اعلان کے بعد لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ بادشاہ ہر آنے والے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے بادشاہ سے ملاقات کی اور عطائے لے کر چلے گئے، مگر کیری آنکھ والے، وہ دو شخص جن کو خواب میں دکھایا گیا تھا، وہ نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اور کوئی باقی رہ گیا ہو تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اب کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے، اور بادشاہ کے بار بار کہنے پر لوگوں نے بہت غور اور کھوج کیا تو کہا کہ دو نہایت نیک مرد، متقی اور پرہیزگار مغربی بزرگ ہے۔ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے بلکہ خود ہی بہت کچھ صدقہ و خیرات اہل مدینہ پر کرتے ہیں۔ گوشہ نشین لوگ ہیں، سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں آدمیوں کو بھی بلایا، اور جب وہ دونوں آئے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی دو آدمی ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مغرب کے باشندے ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اس سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں زیارت کے لیے آئے ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو ہم یہاں ٹھہر گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ صحیح بتا دو۔ انہوں نے جو کہا پھر وہی جواب کو دہرایا۔ بادشاہ نے صحیح بتانے پر بہت اصرار کیا، مگر ان لوگوں نے کچھ اور نہیں بتایا، بلکہ ہر بار کہتے رہے کہ ہم لوگ حج کے لیے آئے تھے، پھر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور کچھ روز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی میں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام مانگنے کی دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ روضہ مبارک کے قریب ہی ایک رباط میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں لوگوں کو یہیں روکے رکھے، اور خود ہی ان کے قیام گاہ پر گئے۔ وہاں پہنچ کر بہت کچھ دیکھا، بھلا تو مال و متاع بہت سا ملا اور کتابیں بھی رکھی ہوئی ملی، لیکن کوئی چیز ایسی نہ ملی جس سے خواب کی مجنون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفق تھا کہ خواب سچ ہے یا دونوں آدمی وہی ہیں جو خواب میں دکھلائے گئے، لیکن ان کے حالات سے معاملے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کا حال یہی تھا کہ بہت سے لوگ سفارش کے لیے آئے اور بیان دیا کہ یہ لوگ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور نماز جنت کی کیاری میں پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، روزانہ جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر سنیچر مسجد قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو بغیر کچھ دیے ہوئے واپس نہیں کیا کرتے۔ اس قحط کے ساتھ میں انہوں نے مدینہ شریف والوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور غمگساری کی ہے۔ بادشاہ ان کے حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ان کے قیام گاہ میں ادھر ادھر متفق پھر رہے تھے۔ یکا یک ان کے مسلح کو اٹھایا جو ایک چٹائی پر بچھا ہوا تھا، اور چٹائی کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا۔ جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ایک سوراخ بنا ہوا تھا جو بہت گہری کھودی ہوئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو انتہائی غصے میں کانپتے ہوئے مارنا شروع کیا اور کہا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ان کو بہت سا مال دیا ہے اور آئندہ بہت زیادہ مال دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم لوگ حاجیوں کی صورت بنا کر اس لیے آئے ہیں تاکہ قبر انور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو نکال لے جائے۔ ہم دونوں ہر رات کو یہ جگہ کھودتے تھے اور جو مٹی نکلتی تھی اس کو چمڑے کی 2 مسکی میں بھر کر رات ہی جنت البقیع میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ خدائے تعالی نے اور اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو مستخف کیا، بہت روئے، ان دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ مبارکہ کے چاروں طرف اتنی گہرائی خندق کھدوایا کہ
पानी निकल आया, फिर उस खंदक को रंगाया, शीशा पिघला कर भरवा दिया ताकि सरकारे अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक तक कभी किसी का रसाई ना हो सके। आइए हम और आप एक मरतबा और आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना राह गलबुसीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरगाह बेकस पनाह में दरूद पाक की नजराना तोहफ़ा पेश करें और बवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वाक़या से रोज़े रोशन की तरह वाजे हो गया कि हमारे आका व मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है। अगर वह माज़ल्लाह सदबार माज़ल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए होते जैसा कि वहाबियों और देवबंदियों का अकीदा है, तो बादशाह नूरुद्दीन का विसाल से तकरीबन 550 साल के बाद हिफाजत का हुक्म देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल जिंदा है और वहाबियों देवबंदियों का अकीदा बातिल है। और यह भी मालूम हुआ कि नसरानियों का यह अकीदा है कि अल्लाह के नबी विसाल के बाद मिट्टी में नहीं मिल जाता, वरना कई 100 साल बाद वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़द्दस को निकाल कर ले जाने का प्रोग्राम ना बनाते। एक सवाल और उसका मुकम्मल जवाब। सामीन इकराम, एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। अब तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसको गौर व फिक्र के साथ सुने और इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुँचाए। जहाँ तक हो सके सदक़ाए जारिया समझ कर दूसरों तक पहुँचाए। रहा यह सवाल कि हमारे अकायदे के मुताबिक जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूसरों की मदद करते हैं और मुश्किलें हल फरमाते हैं, तो उन्होंने अपने हिफाजत के लिए बादशाह नूरुद्दीन से क्यों कहा और नसरानियों को क्यों नहीं खुद ही हलाक कर दिया? और जब वह अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकते और अपने दुश्मनों को हलाक नहीं कर सकते, तो वह दूसरों की मदद क्या कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना राह गलबुसीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरगाह बेकस पनाह में दरूद पाक की नजराना तोहफ़ा पेश करें और बवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए जिंदा दिली के साथ एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियना हबीबना नबीना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस सवाल का जवाब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए ताला की अता की हुई यानी अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से अपना हिफाजत कर सकते थे और बादशाह नूरुद्दीन की मदद के बगैर उनके दुश्मन हलाक हो सकते थे। इसी किताब वफ़ाउल वफ़ा 1471 में एक दूसरा वाक़या दर्ज है कि हलब की एक जमात से एक मदीना का हाकिम मिल गया और बहुत सा माल रिश्वत लेकर उनको हज़रत अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के जिस्म मुबारक को निकाल ले जाने की इजाज़त दे दी और ज़मीन खोदने के लिए बहुत से हथियार लेकर बाबुल सलाम के अंदर दाखिल हुए और हुजरा शरीफ की तरफ चले तो हज़रत शेख शमसुद्दीन सवाब रदियल्लाहु ताला अन्हो जो खादिमैन हमें नबवी के अफसर थे और इस वाक़या के रावी है वह फरमाते हैं खुदा की कसम वह लोग अभी मेंबर शरीफ के पास भी ना पहुँचे थे कि अचानक उनको और उनके साजो सामान को ज़मीन निगल गई और उनका नामो निशान मिट गया।
تو اسی طرح وہ دونوں نصرانی بھی ہلاک ہو سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نور الدین کی کسی نیکی پر استعمال ساری دنیا میں ان کے نام کو روشن و منور فرمانا چاہتے تھے، اور آخرت میں ان کو مرتبہ ذلیلہ پر فائز فرمانا چاہتے تھے، اس لیے یہ خدمت ان کے سپرد فرمائی۔ لیکن اب بھی کوئی کمبخت نہ مانے اور یہی بکتا رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے طاقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر! اسی لیے بادشاہ نور الدین سے ہلاک کروایا۔ تو اس کمبخت کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی دشمنوں کو ہلاک کرنے کی طاقت نہیں تھی، استغفر اللہ، اسی لیے وہ خود ہلاک نہیں کر سکا بلکہ دوسرے سے ہلاک کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال بھی زندہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ اور سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کتاب الحاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ 555 ہجری میں حج کے فارغ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، قبر انور کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ دو اشعار پڑھے: میں دور ہونے کی حالت میں روح کو خدمت مبارکہ میں بھیجا کرتا تھا جو میری نائب بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مقدس کو چوما کرتی تھی۔ اب جسموں کے زیارت کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اپنے دست اقدس کو عطا فرمائیے تاکہ میری ہونٹ یا رسول اللہ اس کو چومے۔ حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عرض پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنے دست اقدس کو باہر نکالا، جنہوں نے ان کو چوما۔ سامعین اکرام، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ دست اقدس کیا ہے؟ یعنی ہاتھ مبارک۔ البنیان المسعید میں ہے کہ اس وقت کوئی 1000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس پاکیزہ روشن کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کی زیارت کی۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانیہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی موت آنی ہے، بس اسی آن کے بعد ان کی حیات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی امہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں، جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔ اللہ